اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا. خدا تو اپنی صفت اور کمال میں کسی سے مثال نہیں ملتی. صحابہ کہیں پہاڑوں پہ آقا جی چڑھ رہے تھے، کچھ تسبیح ان کو سکھا رہے تھے، وہ اونچا اونچا بول رہے تھے، بہت اونچا اونچا. آقا جی نے کہا انکم لا تدعون صما ولا غائبا، تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے ہو، آہستہ پڑھو. ولا غائبا، کسی غائب کی بہت دور ہے اس تک آواز پہنچانی ہے تم نے، چاہے وہ بلند ہے لیکن ہر چیز اس کے قریب ہے، اس کی کمال ہے. انکم لا تدعون صما، تم ایسی خدا کو نہیں پکار رہے ہو کوئی جو سنتا نہیں، اس کو زور سے بولنا سنے تاکہ. ولا غائبا، وہ دور نہیں ہے، ہر چیز دکھتا ہے. تو اس میں علماء کی بات اختلاف کی آ گئی، اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. بہرحال اس میں وہ آمین زور سے مسجدوں میں کہتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے کو حنفی بنایا ہوا وہ آمین آہستہ کہتے ہیں. وہ دلیل آتا ہے کہ کسی غائب کو اتنا زور سے نہیں کہنا چاہیے، لیکن زور سے کہنا چاہیے. صحابہ کی ایک مسجد میں زور سے آمین کہی تھی، صحابہ بھی ایسے تھے آپس میں، کوئی کچھ تو ٹھیک ہے صحابہ کے بیچ چلا. حضرت علی کہتے ہیں میں نے سنا نبی کہ جب فاتحہ پڑھی آمین میں دعا کو، آمین میں خفض بہا صوتہ، اپنی آواز کو دھیما کر دیا. تو ایسے بھی کر لیا ٹھیک ہے، ایسے بھی کر لیا ٹھیک ہے، یعنی لڑائی نہیں کرنی ہے. اگر تم کہو کہ بھائی میں نے آمین اونچی کرنی ہے، میں نے کہا میں نیچی کرنی، تو اونچی نہ کر، لڑائی ہو جائے گی. میں کہتے ہیں تو اونچی کر یا میں نیچی کروں، یا پھر تیرے ساتھ کرتا ہوں، میں بھی سے اونچی آمین کرتا ہوں تاکہ یا تو میرے ساتھ آج سے آمین کر ایک ہو جائیں، اختلاف نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب تم سمجھ گیا ہوگا. اب بتاؤ، اب اسے مذاکرات کرتا ہے، اس میں لڑائی تو نہیں ہونی چاہیے. اب 60 سال کی عمر، لونڈا پونڈا بننا چاہیے، اور لونڈا پونڈا بناؤ. اب یہ باتیں اس انسان کھلی کرے جس میں آپس میں فضا محبت کی ہو. فضا محبت کی انسان سے گالیاں دے بھی مجھے بری لگتی ہیں، کہتے ہیں مزہ آتا ہے یار، ان سے جھنجھوڑتے ہیں، مکے مارتے ہیں، بولتے ہیں. اور جو آپ میں مزاج ہی نہ ملے، ہاں جی، تو اتنی باتیں جو میں کہ لب لباب، اس کا پتہ کیا ہے. اگر تمہارا مطلب میرے پاس ہے، سنتے نہیں، تم کو میری بات ماننی پڑے گی. اس کی تعلیم ایسی ملی ہے. مجھے فضیلات رکھنی ہے، گال فضیلات بنانے ہیں، وہ ادھر آ گیا. اب اس کا میرا جوڑ کیسے ہوگا؟ میں چاہوں اسے دوستی کا مجھے سوچنا پڑے گا، لیکن یہ میں اسے دوستی کا صرف سوچنا پڑے گا. دوستی پر ایک دوسرے کا، یعنی ہم پیالہ، ہم نوالا، ہم خیال. ہاں سوچیں نا اس بات کے بعد اب کدھر جاتی ہے. بیٹھا ہوا قریب ہو کر کہ دیکھو پیر کیا ہوتا ہے. تم کسی سے مار لو، تمہاری کوالٹی اصلی کی اصلی نقلی چیز سونا اس کو جانتے ہو، تم لوگ کوئی بھی ہو بیچنے والا، تم کو اس سے کیا مطلب ہے؟ تم کو بات فائدے کی ملتی ہے میرے سے، واقعہ خدا نے ایسے کہا ہے، نبی سے کہا ہے، اور تم کو واقعہ اگر میرے سے لوگ اس بات کا فائدہ ہوگا تم لے لو. تم کو میرے سے کیا کہ تم پہلے بھی چیزیں پڑھتے تھے، تم کو فائدہ نہیں ہوگا. تم پہلے لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، درشی پڑھتے، یہ چیز میں دوں گا، لیکن اب تم کو یہاں لینے سے تمہارے کام بننے لگ گئے ہیں. تو تم سوچو کہ پہلے بھی میں کیسا پڑھتا تھا، یہ چیزیں کام نہیں، اب کام کیوں بنتے ہیں. تو پھر اس چیز کا کچھ مطلب گہرا ہے، یہ بعد میں سمجھ میں آئے گی. ہاں کہ کام تمہارے بنتے ہیں، ادھر سے تم کو بہت احتیاط کرنی پڑے گی میرے ساتھ. ہاں صحیح ہے غلط ہے، کیونکہ انسان عقل سے نوازا ہے، سب چیز سوچتا ہے. اب یہ انسان ہے، ہاں جی، سمجھدار، عقل سے نوازا ہے، سارے چپ ہو کے بیٹھے ہوئے، ولد ضال سمن بکمن. بھائی بزرگ ہے، میں دھوکہ کھاؤں گا تمہارے سے؟ یہ کوئی ازمانے آئے ہیں کہ اس کا امتحان کا، کوئی کہتے ہیں اندازہ لگاؤ، کوئی کہتے ہیں اندازہ کیا لگانا ہے، اچھی بات کہ ٹھیک ہے، نہیں کہ تو چکر لگا کے چلے جاؤ، یہ بھی ایک ماحول ہے دنیا میں، چلو سیاحوں کی طرح.
سیاح ایسے ہوتے ہیں، کیڑی گلی جسے پتوں نے کھڑی. اب آپ کو لب لباب بات مل گئی ہے، باقی اگر مزاج ملاؤ گے تو یہ طریقت میں پڑھنا پڑھانا نہیں ہوتا ہے، تعلیم نہیں ہوتی. اس کی تعلیم خفیہ ہوتی ہے. تفسیریں کرنی مفسر نے، محدث نے، ہاں جی وہ سب ٹھیک ہے، کرتے ہیں لوگ، ایسے پیر بھی ہیں بہت کرتے ہیں، 2 6 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، خدا جزا خیر دے. طریقت کے رستے ہزاروں ہیں. ہماری طریقت تدریسیہ میں کچھ اور بات ہے، پہلے بھی سنی ہوگی، کیسے میں دیکھ رہا ہوں. اگر اس شخص کی مثلاً کوئی بھی رسائی ہے، تعلق ہے، ہاں جی اس میں کچھ اثر ہے، تم مجھ سے آنکھ ملا کے پھر دل ملا لو. تمہارا دل مل گیا، تم کو کوئی اثر شروع ہوا. دل جو اثر قبول کرتا ہے انسان اس پہ مرتا ہے، خوشی کا ہو، پیار کا ہو، فائدے کا ہو. عقل جو قبول کرتی ہے اثر یا سوچ کرتی ہے، اس میں وسوسے چلتے ہیں اور ریلیں چلتی ہیں. ہاں سوچ چلتی ہے. تو طریقت میں جو سا ہوتا ہے دل ملانا ہوتا ہے. اس کے الفاظ مختلف ہوتے ہیں. جس نے فائدہ اٹھانا دین دنیا کا بے شمار، اور جس نے خدا سے رابطہ کرنا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ سے رابطہ کرنا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. طریقت میں جادو ہے، لیکن سب کے پاس یہ جادو نہیں ہے، سب کے پاس نہیں ہے. طریقت میں لوگ بیان سے چلاتے ہیں، بیان پڑھتے ہیں، سمجھاتے ہیں. اور طریقت میں لوگ ہیں مجاہدہ کراتے ہیں، چلاتے ہیں فائدہ. اور طریقت میں لوگ ہیں بس بات چیت نہیں ہے، بات ہے تو بظاہر بے فضول ہوگی، لیکن اس بے فضول کے اندر راز چھپا ہوگا، راز چھپا ہوگا. بس ان سے دل لگی کرے گا، محبت کرے گا، بات اس کے دل میں سے مل جائے. اگر دل اس کا مل گیا اور گل اس میں کھل گیا، کچھ دکھا اس کو، وہ مرے ہی مرے شیخ کے پیچھے، مرے ہی مرے. ایک دفعہ نہیں مرے، 1,00,000 دفعہ مرے. جن کے دل میں گل کھلے انہوں نے ایسے باتیں کی ہیں. مثلا طریقت میں مرشدہ دیدار باہو لکھ کروڑا حجا ہوں، تو ملا تھا نا کچھ. اور جس کو نہیں ملا وہ کہے کہ بالکل فائدہ کیا، کچھ ملے تو ہم بھی کہیں نا. ایسے سکم سکا تو نہیں ہوتا ہے نا. اور دل میں کوئی انسان نہیں، کوئی جیسے قبضہ نہیں لگتا، دل اختیار میں نہیں ہے کہ آپ دل کو خود لگائیں گے اور لگوا لے گا. لیکن دل لگنے والی چیز دیکھے گا، خود ہی ٹچ ہوگا اور بے تاب ہوگا. ہاں دل چیز ہی ایسی ہے، نہ کسی کو اس پر اختیار ہے، نہ دل کا دل ہے، نہ اس کو اختیار ہے اس پر. تو یہاں دل والی باتیں چلتی ہیں، بیان وغیرہ نہیں چلتے ہیں. کچھ بولا ہی نہیں یار، کی بات ہی نہیں ہوتی ہے، بس چپ بیٹھا ہے، کچھ سنا چپ بیٹھا ہے. تو مجھے دیکھ، مجھے دیکھو، دیکھو اندر میں تیرے سے کیا وائرلیس تجھے بھیجتا ہوں، تو مجھے کیا بھیجتا ہے، آنکھیں کیا باتیں کرتی ہے، میرا مزاج اس سے ملتا ہے نہیں ملتا ہے. آنکھوں سے ایک دوسرے سے انسان پہچانتا ہے، مزاج ملتا ہے اور باتیں ہو جاتی ہیں. تو یہ مسائل کچھ اس قسم کے ہیں. تو طریقت کی کچھ باتیں کبھی کبھی تھوڑی سی بتا دینی چاہیے، اور ایسی بتانی چاہیے جو بالکل آسان ہے. بعض لوگ طریقت میں کتابیں پڑھتے ہیں، کشف المحجوب، ولیت الطالبین، یا عطا اللہ سکندری کی مثال میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں. اس سے طریقت نہیں آتی ہے، اس سے الجھن پیدا ہوگی، اس سے یہ خطرہ ہوتا ہے. خطرہ پڑھنے میں حج نہیں، یہ عام لوگوں کے لیے ہے، طریقت میں چلنے والوں کے لیے نہیں ہے. اس میں یہ ہوتا ہے بھٹکے گا کہیں، لیکن راستہ اس کو نہیں ملے گا. دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سلام. یہ طریقت اس سے ملتی ہے جس کا مسئلہ فنا فی الشیخ بھی ہو چکا ہو، فنا فی الرسول بھی ہو چکا ہو، فنا فی اللہ بھی ہو چکا ہو. اب تم کو کیسے پتہ لگے گا فنا فی، یہ سند لے کے آئے گا، تم کو دکھائے گا کہ فلانی جیسے میری جیسے وہ کہتے ہیں سندیں ہیں، یہ ہیں، اس سے دستخط ہے، یہ نہیں ہوگا.
وہ تمہارے اندر تبدیلی لائے گا، اس سے دل جوڑو گے، تمہارا دل بدلے گا، تم کو فیض ہوگا، تم پر تجلی کا عالم ہوگا خدا کا، خدا تجلی میں تم پہ کلام کرے گا، تم کبھی روو گے، کبھی دھوو گے، کبھی چیخو گے، کبھی ناچو گے۔ ہاں، اور بہت اگر مضبوط ہوگا شیخ کے ساتھ، واقعہ شیخ ہے، تو تمہارے دل میں تبدیلی آئے گی، طاعت کو زیادہ قبول کرو گے، گناہوں سے ہٹنا خود بخود ہی طاعت کی دل لگے گا۔ پھر تمہارا دل زیادہ لگا، اگر شیخ کا تعلق خدا رسول سے ہے تو تمہارے دل میں کیفیت کے طور سے محبت رسول کا اثر آئے گا، کیفیت کے طور سے، سوچ کے طور سے نہیں۔ وہ تو سب کرتے ہیں سوچ کی محبت، کہ تمہارا دل محسوس کر گیا، تمہارا دل مائل ہوگا خود، اور تمہاری آنکھیں کبھی کبھی نم ہونی شروع کر دیں گی۔ اگر اور مضبوط ہوئے طریقت میں تو تمہارے اور شیخ کے درمیان میں سے ایک فضا نکلے گی جس میں بیچ میں حضرت محمد مصطفیٰ نظر آئیں گے، پھر تمہارے شک وقت دور ہو جائیں گے۔ یہ ایسے آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ تو طریقت میں جو فنا فی شیخ کہتے ہیں، شیخ کے ساتھ سچی محبت ہے۔ اب یہ اس کی قسمت فنا فی شیخ، و شیخ سچا ملا نہیں ملا، اس کے طریقت میں چیزیں گم آئی ہیں۔ اگر قسمت اچھی مل گیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو تمہارا بیڑا غرق ہے۔ یہ اللہ کے راز ہے، جیسے اسماء الحسنہ چھپے ہوئے ہیں، اسم اعظم چھپا ہوا ہے، ایسے مشائخ سب ایک ہیں، لیکن جو واصل ہے، مؤثر ہے، رابطے والا ہے، وہ چھپا ہوا ہے۔ اس کا باتوں سے، بیان سے پتہ نہیں چلے گا، اس کا کچھ پتہ چلے گا تو کچھ اس کی علامات ہوں گی کہ اس کے ساتھ جڑنے سے، محبت کرنے سے تمہارا دل خدا کی طرف خود لگتا ہے۔ فرق دیکھتے ہو، اس سے جڑنے سے، محبت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کو دل کرتا ہے۔ پہلے ماننے کو دل نہیں کرتا تھا، لیکن چاہتے تھے، کرم ہوتا نہیں تھا۔ اس سے محبت کرنے سے دنیا کی مشکلوں میں آسانیاں ہوتی ہیں، نہ بننے والے کام بنتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کے ساتھ بڑی خیر ہے، جب سے اس سے جڑا ہوں میری مالی حالت اچھی ہوئی ہے، گھر کی حالت اچھی ہوئی ہے، خدا تعالیٰ کی محبت کرتا ہے۔ یہ اس قسم کی علامتیں ہیں۔ تو میں نے کہا تھوڑا سا آج آپ کو یہ سنا دوں۔ یہ آتے ہیں بس کہتے ہیں واز کر، میں واز کہاں سے کر، میں واز والا نہیں ہوں نا، میں لیلا مجنوں والا ہوں، اور وہ بھی تم کو ثبوت نہیں دے سکتا ہوں، کیونکہ لیلا مجنوں والا کوئی بھی ہو ثبوت نہیں لا سکتا کہ میرے پاس ثبوت ہے، استغفر اللہ، میرے پاس یہ سند ہے، خدا سے دستخط، نبی سے دستخط، یہ نہیں ہوتا۔ تو اس کی یقین بننے کی صورتیں جون سی ہیں طریقت میں، وظیفے چپ کر کے پڑھے، اور شیخ سے سوال جواب نہ کریں، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس بزرگ نے یہ کیا، اس عالم نے یہ نہیں کرنا۔ جو سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، باقی چپ سادھ لیں، بس چپ، بس السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ ٹھیک ہے، میں ٹھیک، وظیفے پڑھتے بچے ٹھیک ہے، گھر ٹھیک ہے، تنخواہ چل رہی ہے، کوئی بیماری تو نہیں ہے، اللہ سے بس کھا جاؤ۔ دل لگنا اگر لگ گیا تو سب کچھ خود ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ اور طریقہ جو لب لباب ہے، کتابیں نہ پڑھے، سب شیخوں کے پاس نہ پھرے۔ ایک آدمی ایک ڈاکٹر کا علاج کرتا ہے، سارے ڈاکٹروں کا علاج کرتا ہے، ڈاکٹر سب برحق ہے۔ جس نے بنیادی طور سے طریقت میں چلنا ہے، جس نے بنیادی طور سے نہیں چلنا ہے، وہ بھیک مانگتا رہے، کبھی کسی مزار پہ گیا، کبھی کسی شیخ کے پاس گیا، ہر جگہ گھوما، کوئی بات ہے، اس کے لیے ٹھیک ہے۔ لیکن جو بنیادی طور سے کہ طریقت میں گھسنا چاہتا ہوں، اور یہ باتیں جو صرف دو لفظ کہوں گا یہ بہت بڑے ہیں، یہ مجبوری کہتے نہیں ہے، میں خدا سے رابطہ تعلق پیدا کرنا چاہتا ہوں، میں حضرت محمد سے رابطہ تعلق پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تعلق رابطہ خدا سے پیدا کرنا چاہتا ہے، پھر اس کے لیے بنیادی اصولوں سے چلنا پڑے گا، جس پہ سب کا اتفاق ہے، اولیاء کا سب کا، فنا فی الشیخ سب ہے۔ لیکن یہ ہوتا کسی سے نہیں، قسمت والے سے ہوتا ہے۔ تھوڑا بہت ہوا، پیچھے ہٹ گیا، کہ شیر کے پیچھے اندھا ہو کے چلنا، کچھ سوچنا نہیں۔ اگر اس کے ساتھ فنا فی شیر کا مسئلہ کیا تو اس میں ایک بات جو میں ضروری کہنا چاہتا ہوں، اس میں زیادہ تعلیم نہیں ہے۔ جب شیر کے ساتھ جڑے
فقط ایک دو چیزیں اس کے دل میں ہوں کہ آج سے میں شیخ کے ساتھ جڑا ہوں، آج سے میری مرضی ختم ہے، میری مرضی خدا اور رسول کی مرضی ہوگی، اس مرضی خدا رسول پر مجھ کو شیخ چلائے گا مجھے پتہ نہیں ہے، کہ اپنی مرضی ختم کر دینی ہے، اپنی مرضی نہیں ہے، مرضی اللہ کی اور رسول اللہ کی بس۔ لیکن اس پہ چلانے کے لیے کوئی رہبر تو ہونا چاہیے نا، ایسے تو نہیں ہوگا کہ خود ہی چلو گے۔ تو مرضی خدا مرضی رسول پر چلنے کے لیے شیخ تم کو چلائے گا، تمہارا گمان اچھا ہونا چاہیے کہ جو مرضی خدا مرضی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہارے دل میں یہی چیز گھس جائے، ایسے نہیں گھس جائے جیسے ایک خیال ہے، ایسے گھس جائے جیسے ایک دل میں روگ یا غم گہرا لگ گیا ہے کہ خدا رسول کی مرضی کے بغیر میں نہیں چلنا، کوئی کام خدا رسول کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے، کھانے میں پینے میں چلنے میں بات کرنے میں بیوی کے حقوق ادا کرنے میں ہمسائے کے حق میں جو مرضی خدا مرضی رسول ہو میں اس پہ چلوں، اس کے خلاف نہ چلوں۔ اس کو نہ طریقت کی تعلیم کی ضرورت ہے، نہ حقیقت نہ معرفت کی چیزیں میں نہ پڑھے، نہیں تو پھر اس کے لیے ایک مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ وہ کہے گا مجھے طریقت نہیں آتی، معرفت حقیقت اتنی یہ بتاتے ہیں کتابیں، اب میں سارے یہ سمجھوں فنا فی اللہ فنا سیر اللہ سیر فی اللہ بقا فی اللہ بقا باللہ، مجھے تو سارا نہیں آئے گا تو میں طریقت میں نہیں چل سکتا، وہ تو نہیں چلے گا۔ طریقت میں ان پڑھ لوگ اولیاء اللہ بن گئے۔ یہ ساری چیزیں چاہے صحیح بھی ہیں کسی حد تک، یا اس میں اجتہادی معاملے بھی ہیں، صحیح نہیں بھی ہیں، صحیح کی طرح ہیں، حقیقت نہیں ہوتی ساری، لیکن ایک بات جو سی وہ حقیقت ہے، اس میں تم نے غلطی کی یا تھوڑی بہت زیادہ نہیں بھی کی، لیکن تم حقیقت تک پہنچ جاؤ گے۔ کیسے؟ تمہارے دل میں یہ چیز گھس گئی ہے میں نے جینا مرنا ہے مرضی خدا مرضی رسول پر، بس اس میں تم کو شریکت طریقت حقیقت معرفت سب آ جائے گی۔ نہ تم شریعت زیادہ پڑھو، نہ طریقت نہ حقیقت نہ معرفت نہ کتابیں تصوف کی، ہاں جی ان سب کو چھوڑ دو۔ تم نے دل میں رکھ لیا خدا رسول کی مرضی پہ میں نے چلنا بس، اور یہ تم نے غم اپنے کو حقیقت دل میں لگا لیا ہے، جو خدا رسول کی مرضی ہوگی وہ اس طرح میں زندگی گزاروں گا، میں وہی جو نہیں ہوگی میں نہیں کروں گا بس۔ اور اختلاف کے مسائل میں تم نے پڑھنا نہیں، جس میں صوفیوں کا اختلاف مولویوں کا اختلاف لوگوں کا اختلاف اس کو واللہ عالم کہنا ہے۔ تم نے فقط اللہ رسول کی حد کے اندر چلنا ہے، اللہ رسول کی حد کے باہر ہے، کوئی بزرگ ہے مجذوب ہے یا حالت غالب ہے شریعت کے خلاف کرتا ہے، سگریٹیں پیتا ہے، کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نماز نہیں پڑھتا ہے، کہتے مجذوب ہے، اللہ ہوگا نہیں ہوگا تم واللہ عالم۔ تم کو دیکھنا چاہیے نبی نے تم کو کہا کبھی نماز پڑھو نہ پڑھو، نبی کہیں گے 5 نماز جماعت سے پڑھو۔ تمہیں نبی کی بات پر ہر بزرگ کو قیاس کرنا ہے، اور جو نبی کی تعلیم پہ تم کو پورا چلا یا قریب چلائے اس کے قریب رہنا، جو نبی کی قریب تعلیم پہ نہ چلائے قریب بھی نہیں چلائے اس کے قریب نہیں پھٹکنا، چاہے 1000 کرامتیں دکھائے، 1000 کرامتیں دکھائے اس کے قریب نہیں جانا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف چلے، کرامتوں کو اسے نہیں مارنا، یہ کرامتیں ہندوؤں کے پاس بھی ہوتی ہیں مسلمانوں کے پاس بھی ہوتی ہیں، کبھی دھاگے سے بھی اس میں کوئی کرامتیں انسان کر لیتا ہے، یہ نہیں دیکھنا۔ دیکھنا نبی سے ہم جیسے کہے ایسا صحیح مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ نہیں جانا۔ تو اگر تمہارے دل میں تمہیں طریقت میں بنیادی طور سے چلنا ہے، جیسے کہتے ہیں بنیادی رہا، اور خدا رسول سے محبت اور تعلق قائم کرنا ہے، تو پھر آپ کو ایسا کرنا پڑے گا، ہاں کہ تم ایک چھوٹی بات ہے اس میں سب کچھ آ گیا، طریقت شریعت حقیقت معرفت خود تم کو آ جائے گا بغیر سکھانے کے۔ جب فیض تم کو جاری ہوگا اللہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے اور طریقہ ادریسیہ سے، تم کو ہر چیز کی سمجھ خود آ جائے گی، تمہارا سوال جواب تمہارے اندر سے پورا ہو جائے گا۔ یہ مخفی راستہ ہے، شہرت کا راستہ نہیں ہے۔ جو طریقت میں شہرت کرتے ہیں وہ نیم ملا ہوتے ہیں، ان کا ایک پاؤں مولویوں کے ساتھ ہوتا ہے ایک پاؤں صوفیوں کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں کھینچ کھچا کے کام چلا ہو، بس دنیا بھی چلے آخرت بھی چلے کاروبار بھی چلے، ہم نے کاروبار نہیں چلانا،
ہم نے لیلا کے پیچھے مرنا ہے، اور وہ لیلا ایسی اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی، جتنی کرو کم ہے۔ اور وہ لیلا ایسا کہ نظر سے مخفی سے دیکھ لے، بغیر سامنا کیے، تم تڑپو کہ کس نے دیکھا ہے؟ دیکھے اور نہ دیکھے، کبھی ایسا شروع ہوگا۔ اگر تم مضبوط رہے تو پھر اس لیلا کے سامنے تمہارا کبھی سامنا ہوگا، یہ تم اور حضرت محمد مصطفیٰ ہے، پھر تمہارا کیسا حال ہوگا۔ ہاں، پھر وہ تم پر اتنا اپنے کو ظاہر کریں گے جتنی تمہاری برداشت ہو، کیونکہ ان کے جتنا بھی دیکھو نہیں دیکھ سکتا، وہ ہمیشہ چھپے رہتے ہیں، ان کا ایک عکس تجلی انسان پہ پڑتا ہے، پرتا ہو جس کو کہتے ہیں۔ وہ سب تمہارے اندر ڈالنے کی روحانیت کے طور سے۔ ہاں، ان کو بڑی قدرت ہے حضرت محمد مصطفیٰ کو، ان پڑھ کو ولی بنایا، جاہلوں کو ولی بنایا، بدکاروں کو کامل ولی بنایا، ایک نظر کرم سے۔ تم نیت ان کی کر لو بس، کہ تمہاری نیت میں ہو جائے سچی نیت، یعنی کہ گڑبڑ نیت، کہ تم آج سے غلام مصطفیٰ ہو، ان کی ہر بات کو اہمیت دو گے، ان سے سچے رہو گے، ان کے ساتھ جیسے نا دھوکہ یا یہ نہیں کرو گے، وہ تم کو خود بنا لیں گے آہستہ آہستہ۔ پھر بیٹھیں گے، گل کھلیں گے۔ ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیا کہتے ہیں؟